سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر گزشتہ 3 جمعوں میں کچھ گزارشات پیش کی۔ یہ لیل و نہار گزرتے چلے جائیں اور دنیا کی یہ جو تیزی ہے نظام کے اندر، یہ تیزی سے اپنی زوال کی طرف چلا جائے۔ ساری مخلوقات، جن و انس اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری اللہ کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دے۔ یقیناً یہ دن اور رات ختم ہو سکتے ہیں، یہ زمین و آسمان مٹ سکتے ہیں، یہ مخلوقات ایک ایک کر کے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی کبریائی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ ہماری مجلسوں کے اندر کئی گھنٹے سیاست کی گفتگو ہوتی ہے، جمہوریت کی گفتگو ہوتی ہے، اپنے حقوق کی گفتگو ہوتی ہے۔ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میں آزاد ہوں، میں غلام ہوں، میری معیشت یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس رب کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو دنیا کے ایک حرف نہ آتا ہو دنیا کی کسی سیاسی نظام کا، آپ کو دنیا کے معیشت کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، آپ دنیا کے کسی نظام کے بارے میں ایک نقطہ بھی نہ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں اور اس پر آپ قائم ہیں اور اسی پر آپ دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ اور اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ بڑے ماہر معیشت ہیں، آپ بڑے سائنسدان ہیں، آپ بڑے سیاستدان ہیں، آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی آپ کے پاس لمبی اور بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی وہ آپ کے کھاتے ہیں۔ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ جو معیار ہمارے ہاں ہے، میرا یہ معیار ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میں اس ملک کا کوئی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ بھائی یہ تو معیار نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں فلاں عہدے پر پہنچ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ جو ہے وہ مقدم ہے، اور وہی جملہ دیکھیں، اسلام نہیں بدلتا، اسلام کے احکامات نہیں بدلتے، ہمیں بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے نظریات کو بدلنا پڑے گا، اپنے عقیدوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا پڑے گا، اپنے انداز اور گفتار کو بدلنا پڑے گا، اپنے عادات اور اطوار کو بدلنا پڑے گا۔ اسلام کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں بدلے گا۔ وہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، صدیاں بیت جائیں گی، اسلام کے ایک حرف کو بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں، عرصے دراز سے جہاد کے اندر لگے ہوئے لوگ، دن رات کی بھوک اور پیاس، بار بار کی ہجرتیں، صحابہ کرام کی کمر توڑ دی تھی، چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، کمریں کبڑی ہو گئی تھی، یہ سیدھے ہو کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے ساتھ یہ بات ٹکرائی کہ مشرکین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی تو کمزور ہو گئے، رسول اللہ کے ساتھی کمزور ہو گئے، اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، عبادت آپ کو پتہ ہے عاجزی کا نام ہے، عبادت انکساری کا نام ہے، عبادت تضرع کا نام ہے، عبادت کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے اللہ اتنا قبول کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، جب تم طواف کرو گے نا تو 3 چکروں میں تم نے رمل کرنا ہے۔ 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ پہلوانوں کی طرح ایک کندھا ننگا کرنا ہے، یہ دایاں کندھا آپ ننگا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے
کہ جب آپ بیت اللہ جیسی جگہ پر طواف کر رہے ہوں گے تو اس کندھے کو اٹھا اٹھا کے ماریں گے اور ذرا تیزی کے ساتھ چلیں گے. یہ پہلوانوں کی چال ہوتی ہے. آپ کو بتایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے صحابہ کرام نے یہی کام کیا کہ وہ چادریں اپنی ایک بازو خالی کر دیا اور پھر رمل کرنے لگ گئے, تیزی کے ساتھ چلنے لگے, تھوڑا سا دوڑ کر چلنے لگے, کندھے کو اٹھا اٹھا کے مارنے لگے. دیکھنے والے مشرکین نے کہا او ہو, ہم نے تو غلط خیال کر لیا, یہ تو ہمارا خیال تھا, یہ تو اور طاقتور ہو کر آ گئے ہیں, یہ تو پہلوان بن کے آ گئے. بات گزر گئی, حضرت عمر کا دور آ گیا. حضرت عمر کے دور میں کسی نے آ کر کہا عمر یہ تو وقتی مسئلہ تھا, وقتی طور پر یہ بات درپیش تھی, مشرکین کو دکھلانا مقصود تھا کہ ہم طاقتور ہیں اور ہماری طاقت کو دیکھ لو, اس لیے رمل کا حکم تھا. اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے, اب تو مشرکین نہیں دیکھ رہے, اب تو اس رمل کو ختم ہو جانا چاہیے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا دین اسلام بدلنے کے لیے نہیں آیا, دین اسلام قیامت تک جو سنت رسول اللہ کی جاری ہے قیامت تک وہ جاری رہے. حالات کچھ بھی ہو جائے, مسائل کچھ بھی ہو جائے, دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے, آپ کا اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا مسئلہ دین ہے. ہمارا مسئلہ دین ہے, ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں. جس مسئلوں میں ہم الجھ گئے ہیں وہ ہمارے مسائل نہیں تھے, ہم نے اپنے ذمے وہ لے لیے, اور جو ہمارے مسائل تھے وہ ہم سے چھوٹ گئے. ہمارا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم دین پر ہیں یا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ تھا ہماری اولاد دین پر ہے یا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اولاد توحید کو سمجھتی ہے نہیں سمجھتی, ہماری اولاد کو قرآن کے مسائل دین کے مسائل سے آشنائی ہے یا نہیں ہے, اللہ کی عظمت ان کی دلوں کے اندر موجود ہے یا نہیں, سرور کونین کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے یا نہیں. ہمیں ان مسائل سے ہٹا کر کہیں اور الجھا دیا گیا, کسی اور کھاتے میں ڈال دیا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے, نتیجہ خسارہ ہے, نتیجہ گھاٹا ہے. پورا دن صبح سے لے کر شام تک آپ کسی موضوع پر گفتگو کیجئے, سیاست کے موضوع پر, شام کو کیا ہے؟ شام کو زیرو ہے, شام کو زیرو ہے, بلکہ زیرو بھی نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تیرے یہ جملے کس کام کے تھے, تو نے کیوں اتنی اس پر جدوجہد کی کہ جس پر کوئی فائدہ نہیں تھا, کوئی مقصد نہیں تھا, بے مقصد گفتگو, بے مقصد باتیں, بے مقصد مجالس. اس لیے اللہ کے تذکرے کریں ہر جگہ پر, اللہ کی عظمت کے تذکرے کریں ہر جگہ پر, اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, آپ توحید کا تذکرہ کریں دنیا والوں کے سامنے. اہل توحید کا معیار ہی یہ تھا, یاد رکھیں, اہل توحید کا معیار ہی یہ تھا. آپ کی پہچان تو توحید ہے, آپ کی پہچان تو سنت ہے, آپ کی پہچان دین ہے, یہی پہچان آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی کوئی اور پہچان نہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, پھر اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اس کے بعد کی کچھ بھی ہیں وہ کسی فائدے کا نہیں. کیوں؟ وہ سماکم المسلمین, آپ کو تو اللہ نے مسلمان بنایا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے آپ کو اسلام دیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام سے ہٹ کر کوئی اور پہچان, کوئی مذہب, کوئی مسلک, کوئی بات, کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ لے کر آئیں, فلن یقبل منہ, اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا. تو سامعین محترم, اللہ کی عظمت کو بیان کیجیے, اور اللہ کی عظمت پر کچھ آیات یہاں پر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. سبحان اللہ, قرآن کے ایک لفظ کو اٹھائیں, ایک قرآن کی آیت کو اٹھائیں, اللہ کی عظمت بولتی ہے, اللہ کی توحید بولتی ہے, اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدا, ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی, سارے لوگ دشمن تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قتل کے فیصلے ہو رہے تھے. 100 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر انعام رکھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تیار ہو جائے, لیکن آپ کا رب نقصان نہ دینا چاہے, کوئی نقصان دے سکتا؟ ہمیں بابو سے ڈرایا جاتا ہے, ہمیں قبروں سے ڈرایا جاتا ہے, ہمیں مردوں سے ڈرایا جاتا ہے, پیروں سے ڈرایا جاتا ہے, درختوں سے ڈرایا جاتا ہے, جانوروں سے ڈرایا جاتا ہے. کس کس سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے؟ اللہ فرمانے الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے سے غافل ہے؟ وہ جو چونٹی کی صدا سنتا ہے, جو ہدہد کی آواز سنتا ہے, جو ہاتھی کی پکار سنتا ہے, جو شیر کی دھار سنتا ہے, اے انسان تیری بات سے وہ غافل ہو چکا ہے. جو مچھلی کی صدا سنتا ہے, ہر دنیا کے بولنے والے
چیز کی وہ بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تیری باتوں سے وہ غافل ہو چکا ہے، تیری ضرورتوں سے وہ غافل ہو چکا ہے، تیری حفاظت سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑی کوئی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ پیر فقیر ہو، وہ قبریں ہوں، وہ زندہ ہو، مردہ ہو۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا ڈر کس کے لیے ہے؟ سب سے بڑا ڈر اللہ کے لیے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے علماء کی تعریف کی ہے۔ علماء کی کیوں تعریف کی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کیوں اللہ کے ہاں تعریف کیے گئے؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے ڈرنے کے بجائے ڈرنا کس سے چاہیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو تم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا؟ آپ تو بات پہنچا سکتے ہیں نا، آپ تو گفتگو کر سکتے ہیں، آپ بات پہنچا سکتے ہیں، آپ منوا سکتے۔ ان علیک الا البلاغ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے، آپ کی زبان صداقت کی زبان، آپ کا سچا کردار، آپ کا اچھا حسب نسب، لیکن آپ دن رات کی محنت کرتے ہیں۔ میرا رب یہ فرما رہا ہے، اب تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی تیر کے ہاتھ میں بیعت کر لیں تو بس کامیابی یقینی، آپ کسی کے فنا فی شیخ ہو جائیں بس آپ کل کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں یہ لوگ ہدایت پا جائیں، آپ چاہتے ہیں یہ راہ راست پر آ جائیں، آپ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچ جائیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ کی محبت، آپ کی بات، آپ کی دعائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ابو جہل ایمان لے آئے، آپ چاہتے تھے ابو لہب جہنم سے بچ جائے، آپ چاہتے تھے عتبہ، شیبہ، ربیعہ جہنم سے بچ جائے، آپ نے ان کو بار بار دعوت بھی دی، اسلام کی طرف بلایا بھی، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی۔ یہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے پاس، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہدایت پیغمبروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کے پاس ہدایت ہوتی یا پیغمبروں کے پاس ہدایت ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں، آپ کوئی دنیا کا باپ سوچ سکتا ہے کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے؟ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ بیٹا ہمارا ہو، لخت جگر ہمارا ہو، نور نظر ہمارا ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے؟ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے اولاد کی خاطر۔ تو پیغمبر نے چاہا ہوگا میرا بیٹا غرق ہو جائے، پیغمبر نے سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا تباہ و برباد ہو جائے؟ کشتی میں سوار ہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، اور رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، اب تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کوئی نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر ہیں، کشتی میں سوار ہیں اور رب سے التجائیں مانگ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا ہے۔ ان وعدک الحق، اے میرے رب میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے تیرے دین کی، تیرے دین کے لیے مارے کھائی ہیں، دن اور رات مارے کھائی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ دن اور رات تیرے دین کی دعوت دی، تیری پکاری، تیری آواز کو میں نے دنیا تک پہنچایا۔ اللہ ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ تباہ ہو رہا ہے، اللہ یہ غرق ہو رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہ لیس لہ من اہلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، یہ تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اگر ہدایت پیغمبر کے پاس ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا کبھی بھی سامنے غرق ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بنایا کہ لے یارویں والے دنا تے ڈوبتی ہوئی تر جائیں گے، یہاں تو پیغمبر کا بیٹا غرق ہو رہا ہے اور پیغمبر دعائیں پکار رہا ہے اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں بچے گا،
اور آئی موج اور اٹھا کر اس کو اپنے آغوش میں لیا اور کان من المغرقین، رب کا قرآن کہتا ہے غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں بیٹا غرق ہو رہا ہے، پیغمبر بچا سکے؟ پیغمبر ہدایت دے سکے؟ پیغمبر اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا سکے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ادھر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے پیارے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں، کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے اتنی تعریف نہیں کی جتنی حضرت ابراہیم کی ہیں۔ دن رات اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم کون ہے؟ رب فرما رہا ہے کان امتن، ایک ابراہیم پوری کائنات پر بھاری۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم الذی وفا، ساری کائنات بے وفائی کر گئی، ابراہیم نے وفاؤں کی انتہا کر دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت، عرش کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے، اللہ میرا والد، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ باپ پیش ہوگا، باپ مشرک ہے، ابراہیم اللہ کی عرش کو پکڑ کر کھڑے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میرا باپ ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے پیغمبر، میں نے اپنی جنت کو مشرک پر حرام کر دیا، یہ مشرک ہے، بے شک تیرا باپ ہے، اور تو میرے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑا ہے، تو ابراہیم ہے، پوری زندگی دنیا والوں کو میری خاطر تو نے ناراض کیا، باپ سے بھی لڑ گیا، خاندان سے لڑ گیا، قوم قبیلے سے لڑ گیا، لیکن میرا اصول یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں معافی ہوگی مشرک کی۔ جو میری شان کو جس نے نہیں مانا، میرے مقام کو جس نے نہیں مانا، میرے اختیارات کو جس نے چیلنج کیا، میری عظمت کو جس نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ابراہیم فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ حضرت ابراہیم اللہ سے التجا کر کے واپس پلٹیں گے تو بچو کی ایک شکل نظر آئے گی، اور دہشت زدہ ہوں گے اس کو دیکھ کر کے، یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو میرا باپ تھا، اب یہ کیا بن گیا ہے؟ اللہ بچو کی شکل بنا کر حضرت ابراہیم کے والد کو جہنم کے اندر ڈالے۔ اللہ کے بندو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہدایت بندوں کے ہاتھ میں ہوتی اور پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دین کی دعوت دے رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساری قوم کو دعوت دے رہے تھے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جہنم میں گئی، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر منظر کچھ اور ہے، ساری دنیا روک رہی ہے، اور بادشاہ فرعون ہے، فرعون کی بیوی ہے آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، میرے رب نے ہدایت دے دی۔ فرعون روک رہا ہے، قوم قبیلے کی دھوس بھی اس پر جما رہا ہے، اپنی طاقت کا شور بھی اس کے اوپر کر رہا ہے، ساری طاقت اس نے اس کے اوپر آزما لی، لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دے دوں اس کو کوئی گمراہ کر سکتا؟ اللہ نے اپنی محبت دل میں ڈال دی، اللہ نے اپنی چاہت دل میں ڈال دی۔ حضرت آسیہ ہر جملے پر یہ بات کہتی کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہو سکتے، اللہ کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ وہی پکار، وہی آواز جو حضرت بلال کی تھی، وہی پکار حضرت آسیہ کی تھی۔ قرآن نے مثال دی کہ یہ آسیہ ہے کہ ساری دنیا روکتے رہی ایمان نہ لائے، لیکن وہ ایمان لے آئی۔ ادھر پیغمبر ہیں، سوچتے رہے کہ یہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کون ہے ہدایت دینے والا؟ کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا؟ کون ہے اللہ کی جنتوں میں لے جانے والا؟ سارے کے سارے معاملات کس کے ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ تم ڈرتے ہو پیروں سے، ڈرتے ہو تم اللہ کے غیر اللہ سے، ڈرتے ہو درختوں سے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اللہ کے انتقام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈرایا گیا ہے کہ فلاں کے کرو گے رات کو تمہاری چرپائی الٹی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، بارات ڈوب جائے گی، یہ ہو جائے گا، تمہاری نوکری چھوٹ جائے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اللہ کے انتقام سے تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا؟
وہ فرعون جو تمام تر لشکروں کے ساتھ آیا تھا اور رب کے ساتھ ٹکرا گیا تھا، میرے رب نے حکم دیا سمندر کو، سمندر مل جا۔ تھوڑی دیر پہلے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، 12 راستے بنے، حضرت موسیٰ بھی گزرے، ان کی قوم بھی گزری۔ تھوڑی دیر کے بعد فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، تکبر اور غرور کے ساتھ آیا، فوج کے ساتھ آیا، ہزاروں نہیں لاکھوں فوج اس کے ساتھ تھی۔ جب سمندر کے اندر گیا، میرے رب نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا اور سمندر کے اندر وہ غرق ہو گئے۔ میرے رب کی طاقت اور قوت دیکھیے کہ کس طرح میرے رب کی طاقت بولتی۔ وہی دریا ہے، وہی سمندر ہے، وہاں سے حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ میرے رب کی طاقت بول بول کر کہہ رہی ہے، میرے رب کی طاقت بول بول کر کہہ رہی ہے، الیس اللہ بعزیز الانتقام، اللہ کے انتقام کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ وہ رب کے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نصرت کی، اس رب نے مشرکین مکہ کو رسوا نہیں کیا۔ 70 لاشیں کلیب بدر کے اندر پھینکی گئی، بدر کے کنویں کے اندر پھینکی گئی۔ سرور کونین کنارے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے، تم نے بھی رب کا وعدہ پا لیا؟ تم نے بھی رب کا وعدہ پا لیا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابھی تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اللہ ان کو سنا رہا ہے، اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ اللہ کے لیے سنانا مشکل نہیں ہے، یہ وہ سنانا نہیں ہے کہ ہر قسم کا مردہ سنتا ہے، یہ وہ سنانا ہے جس کو اللہ چاہے سنا سکتا ہے۔ اللہ کی بات کی نفی تو نہیں ہو سکتی، اللہ جس کو چاہے مرضی ہے سنائے۔ اللہ چاہے تو زمین کے اوپر رکھ کر حضرت عزیر کو زمین کے اوپر 100 سال تک زندہ رکھے، اللہ چاہے تو زمین کے اوپر ان کے گدے کی ایک ایک چیز کو ختم کر دے، اور 100 سال کے بعد اللہ چاہے تو اس کی ہڈیوں کو جوڑ جوڑ کر حضرت عزیر کے سامنے بتلائے کہ یہ دیکھو کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، یہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، کیسے ہڈیاں جوڑ رہی ہے، کیسے گوشت چڑھ رہا ہے، اور کیسے یہ گدھا کھڑا ہو گیا یکدم۔ ثم نکسوھا لحما، یہ کھڑا ہو گیا اپنی طرف، اور پھر فرمایا اللہ فرماتے کھانے کی طرف دیکھ، 100 سال بیت گئے ہیں، ایک دن کھانا نہیں رہتا، 100 سال بیت گئے ہیں، کھانا ایسی ہی ہے جیسے ابھی بتایا۔ یہ میرے رب کی طاقت بولتی ہے، الیس اللہ بعزیز، اللہ کے انتقام سے نہیں ڈرتے، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں آتا، اللہ کی باتیں کیوں نہیں کرتے دنیا والوں کے سامنے؟ میرے رب کی پکارے، میری رب کی عظمت کے ڈنکے بجائیں۔ ہماری مجالس میں اللہ کی عظمت کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت کے لیے دلائل ہونے چاہیے، اللہ کی توحید کے دلائل ہونے چاہیے، تاکہ ہماری عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمہ رہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل سرخرو رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان میدان محشر میں سب سے زیادہ پریشان اس بات پر ہوگا کہ ایک مجلس اس نے کی اور اس مجلس کے اندر اس نے اپنے رب کا تذکرہ نہیں کیا، سب سے زیادہ خسارے کا باعث۔ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے اور میں ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر ساتھ میں اپنے رب کا تذکرہ کرتا رہوں۔ جس مجلس کے اندر اللہ کا تذکرہ نہ ہو مجلس بے سود ہوتی ہے، جس بات کے اندر اللہ کی بات موجود نہ ہو بات بے سود ہوتی ہے، جس عمل کے اندر رب کی کبریائی نہ ہو وہ عمل بے سود ہوتا ہے۔ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے اور اس کی کبریائی کو مانیے اور دنیا والوں کے سامنے یہ دعوت پیش کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔